دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس زمین پر ایک ایسا شہر بھی تھا جسے جنت کا ٹکڑا کہا جاتا تھا۔ ایک ایسا شہر جس کے ستون آسمانوں کو چھوتے تھے اور جو خوشحالی اور خوبصورتی کا مرکز تھا، لیکن وہ شہر اچانک غائب ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس شہر کو واقعی کسی نے دیکھا ہے، اور اگر دیکھا ہے تو کس نے؟ کیا یہ شہر آج بھی کہیں موجود ہے؟ آئیے اس گمشدہ جنت کی حیرت انگیز کہانی کو جانتے ہیں۔ دوستوں، قرآن پاک کی سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور ان کے بنائے گئے شہر ارم ذات العماد کا ذکر کیا ہے۔ یہ ایک طاقتور قوم تھی جو اپنی مضبوط عمارتوں اور حیرت انگیز ستونوں کے لیے مشہور تھی۔ شہر ارم ایک ایسا مقام تھا جہاں نہریں بہتی تھیں، باغات شاداب تھے اور لوگ خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ شہر اس قدر خوبصورت اور منفرد تھا کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہ تھی۔ قوم عاد اپنی دولت اور طاقت پر فخر کرنے لگی۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کو رد کر دیا اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی طاقت اور ان کا یہ شہر ہمیشہ باقی رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ ایک شدید طوفان آیا جس نے ان کی بستیاں تباہ کر دیں اور شہر ارم کو زمین سے غائب کر دیا۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک صحابی نے اس گمشدہ شہر کو دیکھا تھا۔ روایات کے مطابق حضرت عبداللہ بن قلبہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ راستہ بھٹک گئے اور ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں انہوں نے شہر ارم کے کھنڈرات دیکھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ شہر ستونوں سے بھرا ہوا تھا اور وہاں کے خزانے اور محلات اپنی حالت میں موجود تھے، لیکن یہ منظر کسی خواب کی طرح جلد ہی ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شہر ارم کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو اللہ کے حکم سے نظروں سے غائب کر دیا گیا۔ دوستوں، کچھ ماہرین آثار قدیمہ کا ماننا ہے کہ عمان کے رب الخالی صحرا میں ملنے والے کھنڈرات شاید شہر ارم کی ہی باقیات ہیں۔ یہ جگہ دنیا کے سب سے بڑے صحراؤں میں سے ایک ہے جہاں اب بھی قدیم تہذیبوں کے راز چھپے ہوئے ہیں، لیکن آج تک یہ مکمل طور پر ثابت نہیں ہو سکا کہ یہ وہی شہر ہے جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ دوستوں، شہر ارم کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتی۔ غرور اور نافرمانی کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ قوم عاد اور ان کا شہر ارم آج بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے اور ان کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے تھے کہ شہر ارم کو ایک صحابی نے بھی دیکھا تھا؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور مزید ایسی معلوماتی کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ریئل انفو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔